بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد قد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه في الدنيا وأعد له عذابا عظيما وقال الله تعالى في مقام آخر ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وقال تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا وقال عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. تمام حضرات ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش فرما لے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح سمجھ کر صحیح سمجھانے اور ہم سب کو صحیح سمجھ کر اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے محترم عزیز سامعین کرام، حاضران مجلس، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہوا، بڑا کرم اور فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جمعہ کے دن جمعہ کی سنت کو ادا کرتے ہوئے ہم کو مسجد میں جلدی آنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ کہنا چاہیے اچھی بات پر. اتنے سارے ہمارے ایسے بھائی ہیں نا، کبھی کوئی نماز میں جلدی آتے نہیں اذان سے پہلے، اور دوسری نمازیں تو ریگولر ہے، روز کی ہے، لیکن جمعہ تو 7-8 دن میں ایک مرتبہ آتا ہے. اس میں بھی ان بھائیوں کا حال دیکھ لیا جاتا ہے. تو خطبہ ختم ہوگا، اس وقت حضرت تشریف لائیں گے، اور تشریف لانے کے بعد میں جب صفوں میں گھسیں گے اور ان کے آرڈر ڈائریکشن
تو وہ ماشاءاللہ ایک الگ ہی منظر ہوتا ہے ان کا۔ بہرحال سب کا اپنا اپنا مزاج ہے، لیکن ہم تو اتنا ہی بولیں گے کہ بھئی کوئی بھی نماز ہو، فرض نماز ہو، اذان سے پہلے آیا کریں، اس کا اہتمام کریں کہ اذان سے پہلے ہم مسجد میں پہنچ جائیں، کیونکہ یاد رکھیے اگر ہم اللہ کا جو حق ہے نا نماز، اللہ کے حقوق کا لحاظ کریں گے، اللہ بھی آگے بڑھ کر وقت سے پہلے پہلے ہمارا خیال رکھے گا، چاہے ہماری جان کا ہو، ہمارے زمین کا ہو، ہمارے مال کا ہو، بیوی بچوں کا، بزنس کا، جتنی ساری چیزوں سے ہم کو محبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وقت سے پہلے پہلے حفاظت فرمائے گا، لیکن اس کے لیے پہلے ہم کو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے آگے بڑھنا پڑے گا نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑا محبت کرتا ہے، اگر بندہ ایک بالشت اللہ کے قریب جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کا ڈبل 2 بالشت اللہ اس سے قریب ہوتے ہیں، یعنی اللہ کو یہ ہوتا ہے نا ایک مرتبہ، اگر ہم میں سے کوئی بھائی بیٹھا ہوا ہے میں اس کو کہوں السلام علیکم تو وعلیکم السلام بولے گا، اس کے بعد میں آج کا مزاج ہمارا وہ انتظار کریں گا بھئی وہ کچھ پوچھے تو میں جواب دوں، میں کہے کو پوچھوں اس کو، لیکن اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ ایک مرتبہ بولو یا اللہ تو اللہ 3 مرتبہ جواب دیتا، بول بندے بول بندے بول، میں تیری حاجت پوری کروں، کیا مانگتا ہے مانگ۔ تو جو اللہ کی طرف ایک بالشت بڑھتا ہے اللہ اس کی طرف 2 بالشت، جو اللہ کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہے، اور جو اللہ کی طرف چل کر جاتا ہے نا بھائیوں تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد اتنی جلدی کرتے ہیں۔ ہمیشہ اپنا مزاج بنایا کرے، جہاں پر اللہ کی باری آتی ہے، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے دیگر جتنے اعمال ہو نا، تو اس کو وقت سے پہلے پہلے تیار اپنے آپ کو رکھنے کی کوشش کریں کہ وقت آئے گا تو فوراً میں اس کے لیے تیار ہو کر آگے آ جاؤں گا، وقت سے پہلے پہلے۔ اسی لیے میں نے آپ کو کہا مسجد میں آنا اپنا معمول بنا لے کہ وقت سے پہلے پہلے انشاءاللہ مسجد میں پہنچ جائیں گے۔ بھائی سب نیت کرتے ہیں اذان سے پہلے ہی مسجد میں پہنچ جایا کریں گے، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اللہ کے بڑے احسان ہیں ہم پر، بڑے احسان ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے میرے بھائیوں، جو آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے نا اس میں سے کچھ دور دار سے نکالے تو رشتہ دار ہوئیں گے ہمارے، ایک دوسرے میں آپس میں رشتہ داری نکل آئیں گی، ورنہ آج سے 10 سال 15 سال 20 سال پہلے دیکھ لو کوئی کسی کا رشتہ دار کسی کو جانتا تھا؟ ہم خود 3 سال پہلے کسی کو جانتے نہیں تھے، لیکن اللہ نے یہاں پر لایا، بٹھایا، ملایا، اب سب کو دھیرے 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 اچھے خاصے جاننے لگے، آپ بھی جاننے لگے، اور آپ کو ایسی کیا مجبوری آ گئی جو آپ ہماری بات سن رہے ہیں کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوں، میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں، آپ میری بات سن رہے ہیں توجہ سے۔ یہ صرف اور صرف کیا رشتہ ہے؟ اسلام کا، مسلمان کا رشتہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے، اب میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف چل رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اسی رشتے کو نبھانے کے لیے، اسی رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے ہم کو بہت ساری مرتبہ نصیحت کی ہے، بہت ساری مرتبہ، اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو تاکید بھی کی ہے، اس کا احترام بھی باقی رہے،
اس کا اکرام بھی باقی رہے، آپس میں ایک دوسرے کی رسپیکٹ، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا اکرام آپس میں باقی رہے۔ دیکھو ہم یہاں پر سب انسان ہیں، غلطیاں سب سے ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ کسی سے غلطی ہو گئی تو وہ انسان ہی برا ہے، وہ انسان ہی برا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جو مجرم ہے اس کے جرم سے نفرت کرو، اس کے گناہ سے نفرت کرو، اس سے مت کرو۔ لیکن آج ہمارا مزاج اس طرح ہو گیا ہے کہ کوئی مجرم اگر جرم کرتا ہے تو ہم اس کو پورا برا بولتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ خاندان کو بھی بولتے ہیں۔ آج دیکھو کوئی ذرا سا کہیں پر پکڑا گیا چوری کرتا ہوا، حالانکہ چوری کرنا بہت غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے۔ چوری کا اسلامی اعتبار سے دیکھا جائے تو دونوں ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں۔ السارقۃ والسارقۃ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، دونوں ہاتھ کاٹ دو، یہ چوری کی سزا ہے۔ اور فی الحال ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں، اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کا حوالے کس کے کریں گے ہم؟ ظاہری بات ہے گورنمنٹ کے حوالے، پولیس کے حوالے کریں گے سرکاری اعتبار سے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا مزاج، کوئی اگر چوری کرتا ہو پکڑا گیا اس کو طبیعت سے کوٹیں گے، پہلے اتنا ماریں گے، اتنا ماریں گے کہ بیچارہ وہ آخری حالت میں، اور ماریں گے نہیں، زندگی بھر بیچارے کے ساتھ میں لگا ہوا وہ چور، اس کا پورا خاندان چور، وہ بھی چور۔ یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ تو اسلام نے ہم کو سکھایا ہے بہت احتیاط سے رہنا اور بالکل نارملی رہنا، نہ بہت زیادہ آگے بڑھ جانا، نہ بہت زیادہ پیچھے ہو جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پورے مسلمانوں کو، پورے انسانوں کو اتنا رسپیکٹ دیا ہے، اتنی عزت دی، اتنا اکرام دیا ہے۔ اللہ جب اتنا اکرام دے رہا ہے تو کیا ہمارا فریضہ، ہمارا فرض نہیں بنتا ہم آپس میں ایک دوسرے کو اکرام دے، عزت دے؟ بالکل فرض بنتا ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کا چھوٹا بڑے کے ساتھ کس طرح ٹائٹ آنکھوں سے بات کرتا ہے، ہمارا بڑا کس طرح ہمارے معاشرے کے چھوٹے کے ساتھ ظلم اور زیادتی والا رویہ اختیار کرتا ہے۔ ہمارے قوت لوگ جن کے ہاتھ میں پاور ہوتی ہے، ان کا رویہ، ان کا مزاج، ان کا رہنا سہنا چھوٹوں کے ساتھ دیکھ لو، کمزوروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ دیکھ لو۔ میں آپ کو ایک جملہ کہتا ہوں، ماشاءاللہ میری نظر میں سب پڑھے لکھے لگ رہے ہیں۔ ہندوستان میں کوالٹی نہیں دیکھی جاتی، کیا دیکھی جاتی ہے؟ کوانٹیٹی۔ کوالٹی کون دے رہا ہے وہ نہیں دیکھتا کوئی بھی، سب کیا دیکھتے ہیں؟ کوانٹیٹی کدھر زیادہ ہے۔ ارے الیکشن ہوتا ہے تو کس کی بیس پر جتاتے ہیں اس کو؟ کوالٹی کی بیس پر جتاتے ہیں، کوانٹیٹی کی بیس پر، ظاہری بات ہے۔ اب آگے سمجھ جاؤ، ورنہ زیادہ بولوں گا میں تو میں خود میرے کو سمجھا دیں گے کچھ لوگ۔ تو اسلام کے اندر وہ بندہ مانا جاتا ہے جس کے اندر کوالٹی ہو، تو ہمارے اندر ایسی کوالٹی پیدا ہونا ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھ سکیں، ایک دوسرے کا اکرام کر سکیں۔ جو بندہ کمزور ہے وہ جتنا کمزور رہے گا اس کے اوپر اتنا ظلم ہوگا۔ اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں چھوٹی چیز سے بڑی چیز کی طرف۔ ہماری گلی ہوتی ہے، گلی، سٹی کی گلی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، بڑے گاؤں کی گلی، یہاں سے جب شروع ہوتا ہے تو دیکھ لو آپ، کوئی اگر ایک گلی میں پاورفل بندہ ہے تو سب اس کو کیا کریں گے؟ ارے اس سے ذرا بچ کے رہو، اور وہ جو مرضی آئے وہ کریں گا۔ ہمارے بڑے گاؤں میں ماشاءاللہ اتنی اچھی سویدھا ہے کہ ہمارے جو گھر کے برتن کا پانی جو بھی جاتا ہے وہ ماشاءاللہ پورا دکھ کر جاتا ہے کہ کسی گھر میں کیا چل رہا ہے، اتنی اچھی سویدھا ہے ہمارے پاس میں۔ اب جو آپس میں ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے وہ برداشت بھی نہیں کر پاتے۔ جب دیکھا جاتا ہے آگے چل کر
اتنا خطرناک گالی گلوچ ہوتا ہے، بعد میں آگے چل کے مارم کوٹ ہوتی ہے، اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس میں سے ایک کو تو مار ہی ڈالتے ہیں، مرڈر کر ڈالتے ہیں۔ حالانکہ بات کیا تھی؟ چھوٹی سی، اور آگے بڑھ کر 100 روپیے کے لیے، 200 روپیے کے لیے، 5,000 کے لیے، 10,000 7,000 کے لیے آپس میں دوست کا قتل کر دیتا ہے۔ کیا جان اتنی سستی ہے کسی کو بھی مار دیا جائے؟ آئے دن ہم خبریں سنتے رہتے ہیں، گلی محلے میں کسی کو مار دیا، کیا بیس پر مارا ہے، کس بنیاد پر مارا ہے؟ یہ بھی پرانی دشمنی تھی، یا پھر چھوٹی سی بات تھی، تو میں ہو گئی، ٹینشن میں آیا اور اس کو مار دیا۔ بہت زیادہ شہر کے لیول پر دیکھا جائے تو بھئی زیادہ ہی بولے اڑ رہا تھا، زیادہ بول رہا تھا تو ہم نے اس کو اڑا دیا، صرف اور صرف ہماری ہوا بنانے کے واسطے۔ اوپری لیول پر دیکھا جائے، اسٹیٹ لیول پر دیکھا جائے تو کوئی کسی کے خلاف بول رہا تھا، اس کو ہی اڑا دیا سپاری دے کر۔ اور ملکی لیول پر دیکھا جائے، کنٹری لیول پر دیکھا جائے تو ذرا سا مال لوٹنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا بتانے کے لیے، لوگوں کو دبانے کے لیے اتنی ساری جانوں کو قتل کیا جاتا ہے، اتنی ساری جانوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ ملکوں میں ایسا ہوتا ہے، وہ ادھر سے بھاشن دیتا ہے میڈیا پر، وہ ادھر سے دیتا ہے، ان کی گالی گلوچ چلتی ہے، وہ ادھر سے فائر کر رہا ہے، وہ ادھر سے فائر کر رہا ہے، لیکن مر ان کا ایک بھی نہیں رہا۔ دونوں میں سے مر کون رہے؟ وہی کنٹری کی عوام، پبلک مر رہی ہے۔ کسی کے پاس جان کو مار دینا کچھ ویلیو نہیں رہا۔ اسلام نے فرمایا، دیکھو سنو، آئے دن ہم جو واقعات سنتے ہیں قتل کے، غارت گری کے، کتنی ظلم اور زیادتی کے، اس کے بارے میں اسلام فرماتا ہے کہ کوئی بندہ کسی کو اگر جان بوجھ کر قتل کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سزا یہ رکھی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ کہاں رہے گا؟ جہنم میں رہے گا ہمیشہ ہمیشہ۔ وَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ ارشاد فرماتے کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غصہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جس کے اوپر غصہ ہوگا نا تو چاہے پوری زندگی بھر جاگا ہو، عبادت کیا ہو، پوری زندگی میں اچھے اعمال کیے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا غصہ جب آ گیا اللہ تعالیٰ کو تو اللہ تعالیٰ سیدھا اٹھا کر اس کو کہاں پھینکے گا؟ جہنم میں۔ اتنا خطرناک غصہ ہے اللہ کا۔ اب جو قتل کر رہا ہے پہلے ہی اس کے لیے جہنم، اور مزید اللہ تعالیٰ کا غصہ، جب اللہ کو جہنم اتنی خطرناک ہے، اس کے بعد میں اللہ کو جب غصہ آئے گا تو اللہ کیا کرے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ کی رحمت سے بھی دور، وَلَعَنَ، اس کے اوپر لعنت، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کسی ایک کو جان بوجھ کر قتل کر دینا آج ہمارے لیے کتنا آسان ہو گیا۔ ذرا سا جھگڑا تھا چھوٹا سا، جس کو آپس میں ایک دوسرے میں بیٹھ کر حل کر لیا جاتا، اتنا خطرناک جھگڑا ہوا، اتنا خطرناک ہوا کہ اس نے اس کے بندے کو اڑا دیا اور جیل میں جا کر بیٹھ گئے۔ اتنی آسان ہے کسی کو قتل کرنا؟ میرے بھائیوں، ہمارا اسلام ایک مسلمان اس طرح کرتا ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اس کے پاس اتنا اچھا مذہب ہے، اتنا اچھا دھرم ہے کہ وہ اس کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ بغیر کسی کو، کوئی اگر چھوٹا سا جانور بھی ہے اس کو تکلیف سے نہ مارو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو تکلیف دینے والا جانور ہے اس کو بھی مارنا ہے تو ایسا مارو کہ ایک ہی پھٹکے میں مر جائے، ایک ہی وار میں اس کا کام، اس کو تڑپا کر نہ مارو۔ جو ہمارے گھروں میں جو چھوٹا جانور ہے نا، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، چپکلی، سپلک جو بھی ہوتی ہے، اللہ کے رسول نے اس کو فرمایا کہ اگر اس کو ایک حملے میں مارا، ایک ہی وار میں مارا تو 100 نے کیا، اور 2 وار میں مارا، 2 مرتبہ مارنے میں مرا وہ جانور تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو 50 نے کیا۔ کسی کو مارنا بھی ہے تو جلدی سے، ورنہ اسلام میں تو کسی کو مارنا ہے ہی نہیں۔ ایک چھوٹی سی چیٹی ہوتی ہے، چیٹی، اس کو بھی منع فرمایا کہ بغیر وجہ کے مار دو۔
تو آپ سوچئے جب اسلام نے اتنا اہتمام کیا تو کیا آپس میں جو ایک دوسرے کو جوڑا ہے اسلام کی بیس پر، تو اسلام ان کے بارے میں کچھ سکھاتا نہیں ہے؟ ہمارے یہاں سب سے زیادہ آسان ہو گیا، ذرا سا کچھ ہوا کہ غصے میں اتنا ہائپر کہ اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، تو غصے میں وہ پھر 3 طلاق بھی دیتا ہے، غصے میں کسی کا مرڈر بھی کرتا ہے، غصے میں اپنے باپ پر بھی ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ پوچھ کرے گا، کسی کے اوپر ناحق ظلم کیا ہے، کسی کو ناحق گالی بھی دی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی حساب لے گا۔ کسی کو ناحق بات سنائی ہے، اللہ اس کا بھی حساب لے گا، چھوڑے گا نہیں اللہ تعالیٰ۔ ہم کو بڑا آسان لگتا ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے تو ہم اب سکون میں ہے۔ بالکل ایسا نہیں ہے۔ جس وقت موت کا فرشتہ آئے گا، روح قبض ہو رہی ہوں گی، اس وقت کوئی کام نہیں آئے گا۔ یہ جو ٹولی کی ٹولیاں دوستوں کی لے کر جاتے ہیں مارنے کے لیے کسی کو، یہ بھی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا بیان فرمایا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی جان کو ناحق قتل مت کرو۔ یہاں تک کہ ہمارے پاس جو ایک جہاد کانسیپٹ ہے نا، ایک حکم ہے اسلام کا، اس کے اندر بھی فرمایا کہ بغیر کسی کو غلطی کے مت مارو، کوئی غلطی کرتا ہے سمجھاؤ، بتاؤ۔ ابھی ہم نے صبح میں تفسیر میں پڑھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کی کوئی قوم تھی، اس کو کہا کہ دیکھو آپ مسلمان ہو جاؤ، نہیں تو کم از کم ہم کو ٹیکس دو، اور آخری درجے میں اگر تم نہیں مانتے تو پھر ہم جہاد کریں گے، ہم تم سے لڑیں گے۔ وہ فوراً آئے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ بھی نہیں کیا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاور میں تھے تو کچھ بھی کر سکتے تھے۔ فتح مکہ کے وقت میں کیا ہوا؟ سن 8 ہجری میں پوری پاور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے اگر تو اپنے جتنے ستانے والے تھے سب کو مار دیتے۔ کہ ہمارے نبی کی تعلیمات یہ تھی، ذرا سی باتوں پر ان کو، وہ حضرت علی کا واقعہ سنتے ہیں کہ لڑ رہے تھے کسی بندے سے، اس کے اوپر تلوار اٹھا ہی رہے تھے اس کو مارنے کے لیے، تو اس نے منہ پر تھوک دیا، تو فوراً حضرت علی رک گئے، کہا کہ نہیں، ابھی تک میں اللہ کی نہیں مار رہا تھا، اب اس نے میرے منہ پر تھوک دیا تو اب مجھے غصہ آ گیا، اب میں اپنے لیے اس کو ماروں گا، تو میں گوارا نہیں کر سکتا کہ اپنے کے لیے کسی کو قتل کرو، کسی کی جان کو لو۔ لیکن آج وہ اپنا تو چھوڑیے، دوست کو کسی نے مارا تو دوست ایش میں آتا، میں اس کو ختم کر دیتا، بولے آپ ہے کہ نہیں؟ ہمارے پاس ایسا کیا بات ہوئی؟ ذرا سی بات ہوتی ہے تو کسی کو بھی کچھ بھی بول دیا، کسی کو کچھ بھی کر دیا۔ میرے بھائیوں، سب سے اول ہمارے غصے پر ہمارا کنٹرول ہونا چاہیے، سب سے بڑا، کتنا بھی بڑا معاملہ ہو اس کو سنجیدگی کے ساتھ تھوڑا سا دونوں پہلوؤں پر غور کرو کہ بھئی یہ معاملہ میرے سامنے آیا ہوا ہے تو اس کا یہ ایک اچھا پہلو ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کو کسی نے گالی دیا اور تیسرے والے بندے نے آ کے بولا کہ بھئی یار تم کو وہ گالی دے رہا تھا، تو یہ بھی سوچو کہ بھئی میرا نام لے کر تو نہیں دیا ہوگا، یا پھر وہ غصے میں ہوگا، بہت زیادہ ٹینشن میں ہوگا گھر کے، تو اس سے انسان جو آگے قدم اٹھانے والا ہوتا ہے نا وہ رکا لیتا ہے اپنے آپ۔ لیکن ہمارے یار تیرے کو اس نے گالی دیا، تیسرا بندہ آ کے بولے، وہ تیسرا خود اپنی دشمنی نکال رہا ہوتا ہے، تو یہ اس نے میرے کو بولا، تو بغیر ناحق کسی کو بھی قتل کر دیتے ہیں جا کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو مسلمان کو گالی دینا سب سے بڑا گناہ ہے، مسلمان کا اکرام کرو، آپس میں ایک دوسرے کا رسپیکٹ، ایک دوسرے کی عزت کرو، کسی کو گالی بھی مت دو۔ اللہ کے رسول نے دوسری حدیث میں فرمایا کوئی کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے وہ اس کے باپ کو گالی نہیں لگتی بلکہ وہ اسی کو گالی لگتی ہے، کوئی کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے وہ اس کی ماں کو نہیں لگتی بلکہ وہ اسی کو گالی لگتی ہے۔ وہ بچپن میں ہوتا تھا نا، بچے اگر ایک دوسرے کو گالی دیتے تو بچے کیا بولتے تھے؟ گلی لکڑی جلتی نہیں، ہم کو گالی لگتی نہیں۔ تو جو گالی دیتا ہے وہ گالی اسی کی طرف لوٹ کر آتی ہے، اس کا گناہ، اس کا وبال آخرت میں اس کو حساب دینا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ ہے، اور مسلمان کو قتل کرنا یہ کفر ہے۔ بندہ اسلام سے کیا ہو گیا؟ مسلمان ہی نہ قتل کرنے والا۔
کسی نے کسی کو ناحق مار دیا غصے سے، ذرا سا جھگڑا تھا جو بہت زیادہ بھی نہیں تھا، تھوڑا سا تھا، پیسوں کا جھگڑا تھا، حالانکہ اگر وہ تعلیم صحیح پڑھ لیتا اسلام کی، کسی نے کسی کو قرض دیا تھا، جیسے میں نے کسی کو قرض دیا 5,000 روپے، اب وہ میرا قرض لوٹا نہیں رہا ہے، تو اسلام کیا بولتا ہے؟ اس کو سہولت دے دو تھوڑی، 1 مہینہ 2 مہینہ دے دو، 3 مہینہ دے دو۔ اب نہیں دے رہا ہے سامنے والا بندہ اور چھاتی تان رہا ہے کہ میں دیتا ہی نہیں، اب کیا کر دو؟ اس کا آدھا معاف کر دو، آدھا بھی نہیں معاف کرتا، اب کیا کرو؟ اس کو جانے دو، جھگڑوں سے بہتر ہے کیا چھوڑ دو بھائی، کتنا کھائیں گا کھا کے بھی حرام کا، ایک نہ ایک دن پھوٹ کے تو نکلے گا، چھوڑ دو۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے؟ میں نے کسی کو 5,000 روپے ادھار دیے، اب وہ نہیں دے رہا ہے، تو میں اب پہنچ گیا پوری ہماری پلٹن کے ساتھ میں اس کے گھر پر، نہیں مانا تو جو دراتی چاقو واقو جو بھی نکالنا ہوتا ہے سب اس کے اوپر نکال دیتے، اور پیسہ کتنا تھا؟ صرف 5,000 روپے۔ یہ کوئی معمولی بہت بڑی ایکشن لینے والی بات تھی؟ کوئی کنٹری کی بات تھی؟ ذرا سی باتوں پر قتل عام ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، اپنے غصے پر جو بندہ کنٹرول نہیں کرتا، پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو مار دے کمزور کو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو کشتی کے وقت میں میدان میں پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان اور طاقتور بندہ وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے اوپر قابو رکھے، غصے کے وقت میں اپنے اوپر۔ لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو لا تغضب، غصہ نہیں کرنا، جذبات میں آ کر کام نہیں کرنا۔ لہذا ہم یہاں پر جتنے میرے بھائی بیٹھے ہوئے، ہمارے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے، ہمارے سے زیادہ بڑی عمر کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے، ہمارے عزیز بیٹھے ہوئے، میں ان سے درخواست کروں گا، کتنا بھی بڑا معاملہ ہو جائے، کتنا بھی بڑا، چاہے ہم کو لگ رہا ہے کہ کوئی بندہ ہمارے اسلام کو، ہمارے دین کو گالی دے رہا ہے، ہمارے رسول کی گستاخی کر رہا ہے، جب تک کہ ہم کو کنفرم نہیں ہوتا کہ بھئی یہ کیا مقصد سے گالی دے رہا ہے، اس کا دل میں کیا ہے، اور تمام چیزوں کو پہلو پر غور کرتے ہوئے ہم سوچ کر جو فیصلہ لے سکے وہ لیجئے، لیکن فوراً ایکشن میں نہ آئیے۔ بھئی سب نیت کرتے یہاں پر کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چاہے کوئی بڑا بھی معاملہ ہو، ہم فوراً غصہ نہیں کریں گے۔ بھئی سب نیت کرتے ہیں، زور سے نہیں بول رہے ہیں، اس کا مطلب نیت ہی نہیں ہے۔ کہا کہ بھئی دیکھیں گے وقت پہ، ذرا سا کچھ ہوا۔ دیکھو میں آپ کو ایک سیدھی چھوٹی سی بات کر کے اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ ہم کیا ہے؟ عالم حافظ امام صاحب، آپ یہی سمجھتے ہیں ہم کو؟ اللہ کی نظر میں اللہ بنا دے۔ دیکھو فجر میں کتنے سارے لوگ نہیں آتے، ہمارا جو ہے نا یہ ایسا گھومتا ہے نا کہ دل بولتا ہے ان کو مارنا۔ میں آپ کو دل کی بات بتا رہا ہوں، سمجھانا چاہ رہا ہوں کچھ، یہ نہ سمجھو کہ مولانا کے دل میں ہمارے واسطے بہت دشمنی دکھ رہی، ایسا نہیں ہے۔ بہت زیادہ یہ دماغ خراب ہوتا ہے، یار کیا کرنا ہے یار، 3 سے 4 بندے ہوتے بیچارے، اللہ ان پر رحم کرے، ان کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے، اور باقی تو پوری صف، پوری دور دور تک بھی کوئی دکھتا نہیں فجر میں۔ صرف فجر میں ہم جب گھر سے نکلتے ہیں وہ 5-6 جو کتے ہوتے ہیں نا، اپنے پڑے گاؤں میں کتے بھی بہت زیادہ ہو گئے، وہ ملاقات کرتے بس روزانہ، ابھی غصے میں آتے تو وہ بھی چڑھ جاتے بیچارے۔ 1-2 مرتبہ ہم کو بھی گرا دیا، غصے میں رہتے کبھی کبھی، یہ کون عجیب آ گیا۔ تو اب اتنا خطرناک کیوں، ہمارا دماغ خراب کیوں ہوتا ہے کہ بھئی یار اللہ نے نماز فرض کیا ہوا ہے، اور فجر کی نماز سے اچھی نعمت کوئی نہیں ہے۔ فجر میں اٹھو، نماز جماعت سے پڑھو، ایسا ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، ایسا دماغ ٹھنڈا ہو جاتا ہے ہمارا کہ ایسا لگتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے ہی نہیں۔ اور اسی میں ہمارے مسلمان گھروں میں دیکھو تو سو رہے ہیں، اور جب رات میں جو باہر کا جو لائٹ ہوتا ہے نا، ہمارا گلی والا لائٹ، اس کو جو چالو کرتے تو میں سمجھتا ہوں تقریباً 8 سے 9 بجے تک، کسی کا 12 بجے تک چالو رہتا ہے، وہ بجلی بھی چرا رہے ہیں، تو چلن دو اپنا، کیا ہے یہ ہمارا حال ہے۔ اتنا زیادہ خراب ہوتا ہے دماغ، یار اللہ کے حکم کو نافرمانی کر رہے۔ کبھی کبھی ممبر پہ ہم اس کا اظہار کرتے تھے غصے کی شکل میں، غصے میں آ جاتے یار نماز پڑھو، ایسا کرو، تم ایسا نہیں کرتے، وہ حکومت مارے گی، فلاں بہت زیادہ غصے میں کبھی کبھی بول دیتے ہم۔
وہ تو اللہ کو حاضر ناظر سمجھ رکھ کے بولتے ہیں کہ بھائی نماز کی پابندی کیوں نہیں کرتے. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ دیکھو یار دین نہیں کر رہے تو میں اب تلوار لے کر نکل گیا کل سے, جو فجر نہیں پڑے گا اس کی گردن اڑا رہا ہوں میں؟ ایسا ہوا کبھی؟ حالانکہ میں بولوں گا کہ میرے دل میں تو نیت اچھی تھی. ایک دین کا معاملہ ہے, اس کے بارے میں اتنا خطرناک ایکشن نہیں لے سکتا. تو دنیا کا معاملہ جو بھی ہو تو اس کے بارے میں فوراً ایکشن نہ لیجیے, غصے میں مت آئیے, اپنے آپ پر کنٹرول رکھیے. جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے آپ کو سکھائے کہ بے غصہ نہیں کرنا ہے, سائلنٹ رہنا ہے, بالکل سائلنٹ, جذبات میں نہیں آنا ہے. اپنے بچوں کو سکھائے غصہ نہیں کرنا ہے, ورنہ ذرا سی باتوں پر پھر کتنے بڑے بڑے میٹر ہو جاتے ہیں. وہ اگر دیکھنا چاہتا ہے کوئی تو کورٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں کیسے روتے ہیں, بعد میں پھر کر لیتے ہیں مار دھاڑ وقت پر غصے میں آ کر, اور بعد میں پھر پیر پڑتے ہیں, بھائی معاف کر دے یار, معاف کر دے, معاف کر دے. کیا فائدہ ہے اس میں؟ میرے بھائیوں نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم نے اس جمعہ میں بیان سنا ہے کہ بھئی چھوٹی چھوٹی باتوں پر, بڑی بڑی باتوں پر غصہ کرنا یہ ہم بالکل بھی چھوڑ دیں گے. بھئی نیت کرتے ہیں سب. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی وہ سنتیں ادا کر لے, اور بڑی مہربانی کے ساتھ